وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. صدق الله العظيم. الله 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 يا ذا الجلال والإكرام. سبحان اللہ. یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے. اس مہینہ میں ہمارے شیخ مکرم کے شیخ مکرم حضرت خواجہ خواجگان ولی کامل عارف باللہ فانی فی اللہ باقی باللہ پیر عبدالغفار رحمت پوری قدس سرہم العزیز کی وفات ہے، جو کہ اللہ والوں کا عرس کہلاتا ہے. اس مہینہ میں یہ ولی کامل اللہ کو پیارے ہوئے اس فانی جہان سے آخرت کی طرف کوچ کر گئے، جن کا فیض ہمیں بھی حاصل ہے. ان کی تعلیم و تربیت سے ہمیں بھی حصہ ملا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ عز و جل اپنے اس پیارے بندے کے درجات بلند فرمائے. اللہ عز و جل اس کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص قرب و جوار اور اولیاء کے کامل اولیاء کی فہرست میں شامل اور اپنے خاص معرفت، محبت و محبوبیت کی دولت سے بلند مقامات سے بحر وافر عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے تمام فرزندگان، ان کے خلفاء، پھر فرزندگان کے فرزندگان، خلفاء کے خلفاء، ان کی طرف منسوب تمام جماعت کو بلند درجات نصیب فرمائے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، دین اسلام کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عنایت کرے. حضرت خواجہ کا لقب پیر مٹھا ہے. آپ مشہور ہیں پیر مٹھا سے. اپنے پیر کے عاشق تھے. فرمایا میں سنتا تھا کہ جتوئی کے علاقہ میں ضلع مظفر گڑھ پنجاب، جتوئی کے علاقہ میں ایک اللہ والے آئے ہیں. وہ عالم بھی ہیں اور ولی اللہ بھی ہیں اور صاحب دل بھی ہیں. تو مجھے شوق ہوا کہ میں اس کی زیارت کروں اور اس کی بیعت کروں، اس کا مرید بن جاؤں. سفر کرتے کرتے میں درگاہ مسکین پور نز جتوئی پیر فضل علی قریشی علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوا. الحمدللہ ایک عالم ولی اللہ کی زیارت ہو گئی. زیارت کے بعد میں نے بیعت کر لی، میں مرید ہو گیا. حضرت دل کا سبق دیتے تھے، اللہ کا ذکر قلبی
نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سنت کی تابع داری، اور پیر سے سچی محبت۔ یہ 3 آپ کے اصول تھے، آپ ان اصول کے موافق سبق دیتے تھے۔ میں نے پیر کو دل دے دیا، پیر کو دل دینے کے بعد پھر اللہ کا ذکر شروع کیا، نبی کی شریعت پر عمل کرنا شروع کیا۔ اللہ عز و جل نے مجھے آپ فقیروں کا خادم بنایا۔ سبحان اللہ۔ پیر مٹھا پھر اپنے قصے سناتے تھے، اپنے پیر سے محبت کے قصے، اللہ کا ذکر، نبی کی شریعت پر عمل، مختلف پھر اپنے واقعات سناتے تھے، یہ واقعہ بھی ہوا، یہ واقعہ بھی ہوا۔ سبحان اللہ۔ اللہ۔ ایک دفعہ میں درگاہ مسکین پور شریف پیر کی دربار میں حاضر ہوا، اجتماع تھا، اجتماع کے دن پورے ہوئے تو میں نے اجازت کر لیا، حضور پھر اجازت اب گھر جاؤں۔ تو لانگری صاحب کھڑے تھے، اس نے مجھے دیکھا اور سمجھ لیا کہ یہ مولوی صاحب اجازت لے رہا ہے۔ حضرت صاحب نے مجھے اجازت دی تو میں ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ میں جو پیچھے آیا تو لانگری نے مجھے پکڑا۔ لانگری کہتے ہیں جو لنگر کے کام کو سنبھالے، دربار کا کام لوگوں سے لے، یہ ہوتا ہے لانگری۔ لانگری نے مجھے پکڑا، مولوی صاحب کے دے جی گھر ویندا میں اجازت نہیں، لنگر دا کم ہے، لنگر دا کم کرو۔ اے مٹی دے کے تھا پہ کون چاہے، اے مٹی چاہو اندر سٹو پیچھے۔ لانگری صاحب یہ 3 دن میں ادھر تھا، فرماتے میں اپنا یہ کام پورا کرتا، ابھی اجازت فرما نہیں، اجازت نہیں، حاضر نہیں۔ لانگری کا حکم بھی پیر کا حکم ہے، لانگری کی خدمت بھی پیر کی خدمت، لانگری کی اطاعت بھی تو پیر کی اطاعت، یہ بھی تو پیر کا کام بتا رہا ہے، حاضر۔ اتفاق سے مجھے کچھ گھر بھی کام تھا، ارادہ کیا کہ ابھی رات ساری مٹی اٹھائیں تاکہ صبح جائیں، یہ کام بھی ہو جائے پھر وہ کام بھی ہو جائے۔ لانگری ہمارے ذمہ کون سا کام ہے؟ کہا یہ آپ کے ذمہ یہ کام ہے، یہ ساری مٹی اٹھا کر اندر پہنچاؤ، پھر آپ کو چھٹی، حاضر۔ میں نے سوچا کہ اب یہ کام کیسے پورا کرنا ہے، کام تو پورا کرنا ہے، لانگری کی بات تو ماننی ہے، نفس کو تو مارنا ہے، اس کو اب کیسے پورا کروں؟ اپنی گھر والی بی بی صاحبہ کو بلایا، اب رات کا وقت ہے عشاء کا، خلیل کی اماں، پیر مٹھا کے صاحبزادہ تھے مولانا خلیل الرحمن، پھر آپ نے خلیل کی اماں، بعد میں بیویاں تو زیادہ تھی، سمجھا رہے تھے کہ فلاں بیوی۔ میں نے اپنی بی بی صاحبہ گھر والی کو دروازے ڈیوڑی پر بلایا، بی بی صاحبہ بتا طبیعت کیسی ہے؟ اگر آپ کی طبیعت صحیح ہے تو ہم باہر سے مٹی لائیں گے، آپ ڈیوڑی سے مٹی پکڑ کر اندر اتاریں گی، ساری رات کام کرتے رہیں گے، لانگری کی بات پوری کر کے دکھائیں گے۔ بی بی صاحب نے کہا بالکل طبیعت صحیح ہے، طبیعت صحیح ہے۔ میں خوش ہوا الحمدللہ کہ بیوی نے موافقت کیا، میرا تو ارادہ ہے کام کرنا ہے، اب بیوی جو کام نہ کرے تو پھر پریشانی تو ہوگی، لیکن بیوی نے بھی حامی بھر لی، بیوی صاحبہ نے بھی ہاں کر لیا، موافقت کر لی، دل خوش ہوا۔ پھر سوچا کہ اگر ایک اور آدمی ہو وہ بھر کر اٹھائے، میں پکڑ کر ڈیوڑی تک پہنچاؤں، بی بی صاحب ڈیوڑی سے اندر ڈال کر آئے، 3 آدمی بن جائیں گے تو کام جلدی پورا ہو جائے گا۔ سوچا، دل میں آیا فقیر کریم بخش صاحب، فقیر کریم بخش یہ میرا مرید تھا، محبت والا تھا، کام والا آدمی تھا،
سچائی والا تھا۔ کریم بس ایک عرض ہے، آپ اپنی طبیعت کا احوال دیں۔ یہ لنگر کی مٹی یہاں سے اٹھانی ہے، دیوڑی تک مٹی میں پہنچاؤں گا، آگے بی بی صاحبہ لے جائے گی۔ اگر آپ اس کام میں شریک ہو جائیں تو کام جلدی پورا ہو جائے گا۔ حضور حاضر، حضور حاضر، میں حاضر ہوں، میری طبیعت صحیح ہے۔ سبحان اللہ، محبت عجیب چیز ہے با، محبت عجیب چیز ہے، ورنہ پھر کہے گا میرے پیٹ میں درد ہے، میرے پیٹ میں درد ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ یوں کہیں میری طبیعت صحیح ہے، فرشتے قریب دعا کریں گے اللہ اس کی طبیعت صحیح فرما۔ آپ جو کہیں گے میں صحیح ہوں، محبت کی وجہ سے جو کہیں صحیح ہوں نا، میں خوش ہوں، میں کام کروں گا، فرشتے دعا دیں گے ربا اس کی طبیعت صحیح فرما، اس کو توفیق عنایت فرما، اس کی خدمت میں تو غیبی مدد فرما۔ فرشتے دعائیں کریں گے۔ کبھی کبھار فرشتے بھی ہاتھ بٹاتے ہیں، نظر نہیں آتے مگر کام میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی صفت ہے، جنہوں نے سارے کام اللہ کے حوالے کیے، جان اللہ کے حوالے کر دی، دل رب کے حوالے کر دیا۔ فرشتے بھی ہاتھ بٹاتے ہیں، فرشتے بھی کام کرتے ہیں، کام جلدی پورا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، فرشتوں کی نصرت ہوتی ہے۔ اللہ والوں کا کام تو ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، کام ان کا ہمیشہ ایسے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا۔ مولوی صاحب یہ آیت سمجھو قرآن کی۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ فرشتے اس ولی اللہ کو کہیں گے ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا کی حیاتی میں۔ فرشتے کہیں گے اللہ والوں کو ہم تمہارے مددگار ہیں، نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے مددگار ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ فرشتے مددگار ہیں دنیا کی زندگی میں، سمجھتا ہے قرآن؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے مددگار ہیں اور آخرت میں بھی ہم تمہارے مددگار ہیں۔ مولوی صاحب یہ قاعدہ صرف و نحو گرامر کا سمجھ لیں۔ نحن مبتدا ہے، اولیاؤکم یہ اس کی خبر ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، اس میں کوئی زمان نہیں، ماضی کا زمان نہیں، حال کا زمان نہیں، استقبال کا زمان نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹہ دن ہو یا رات ہو، ہر گھڑی، ہر ساعت، ہر آن، ہر وقت ہم تمہارے مددگار ہیں۔ جب بھی تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے گی، اللہ کا ہمیں حکم ہے کہ یہ میرا دوست ہے، اس نے سارے کام اپنے میرے سپرد کیے ہیں، تم اس کی ڈیوٹی میں لگ جاؤ، اس کی خدمت میں لگ جاؤ، اس کی نصرت میں لگ جاؤ۔ جہاں بھی رہو گے ہم ہر وقت تمہارے مددگار ہیں۔ صرف دنیا میں مددگار نہیں، آخرت میں بھی ہم تمہارے مددگار ہیں۔ دو زندگیاں ہیں، ایک دنیا کی زندگی ہے اور دوسری آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے مددگار ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی ہم تمہارے مددگار ہیں۔ یہ قرآن مجید کی وضاحت ہے، قرآن مجید کی صراحت ہے۔ جو انکار کرے تو داخل فی الکفر ہے۔ کیسی صاف آیت ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضور قبلہ عالم علیہ الرحمہ نے فرمایا، پیر مٹھا کو ایک دفعہ خیال آیا
کہ اتنا لاڑکانے میں تبلیغ دا مزہ نہیں ہے لوگ مخالفت کرتے میرا خیال ہے میں کہیں بھی علاقے دے ہجرت کر بجا مشورہ شروع تھی گیا کوئی کیا مشورہ لیتا کوئی کیا مشورہ میں بھی عرض کی تھے میرے والد صاحب حضور کی فرمایا میں نے بھی عرض کیا کسی نے کہا حضور فلاں علاقے میں جائیں ادھر حضور نے پھر ایک اور جنگل کا عنوان فرمایا ادھر جنگل میں جائیں گے پھر کسی نے کہا وہاں فقیروں کے آنے میں پریشانی ہوگی مسافر دور سے آئیں گے سفر کی پریشانی ہے گاڑی کی پریشانی ہے کسی نے کیا میں نے عرض کیا حضور درگاہ مسکین پر شریف رتا تیرا اپنی درگاہ جو میری درگاہ تھی یہ ساری درگاہ ساری زمین پیر کے حوالے ہے اگر حضور وہاں آئیں تو انشاءاللہ میں درگاہ بھی میں بناؤں گا کمرے بھی میں بناؤں گا مسجد بھی میں بناؤں گا بس حضور اگر وہاں رہیں تو الحمدللہ پیر نے فرمایا دیکھو دیکھو غلام صدیق کو دیکھو آدھا پہ عورت تیرا دی ساری زمین لنگر دے ہمارے کمرے بھی میں بناؤں گا مسجد بھی میں بناؤں گا مل صاحب ٹھیک ہے بس آپ درگاہ بنانا شروع کرو حضور نے فرمایا پیر مٹھا نے مجھے فرمایا آپ درگاہ بنانا شروع کرو میں آؤں گا ادھر کوئی خلیفہ کیا کہتا تھا کوئی خلیفہ کیا کہتا تھا کسی نے کہا حضور وہاں جنگل ہے بہت دور ہے شہر سے یہ مسکین پور رتا تیرا والا بہت دور ہے آنے جانے کی بڑی تکلیف فقیرو میں اتنا مچھ وچ بہانا اتنا بھی فقیر پہنچو ایسا تو آدھے پہ رتا تیرا میں مچھ وچ بہاں پہاڑیں دے وچ اتنا بھی لوگ پہنچو ایسا غلام سی بنی اتنا میرے درگاہ پڑھا سبحان میں غلام سیکھ میں تو ایک نصیحت کریں نا اگر تیرا ارادہ سچا ہے تو پیر دی سچائی نال کم کریں دیں اللہ دی رضا دے کیتے کم کریں دیں غم نہ کریں فرشتے بھی تو آدھے نال ہو سن فقیر کم کریں دے وے سن فرشتے مدد کریں دے وے سن تے کو پتہ نہ چل سی ساری درگاہ بنوے سی پیر مٹھا نے یہ خط لکھا مکتوب خط لکھا آپ کام جاری کریں غم نہ کریں جو لوگ سچے ہوتے ہیں مخلص ہوتے ہیں جب کام شروع کرتے ہیں تو فرشتے اس کو مدد کرتے ہیں یہ پیر مٹھا کے لفظ ہیں حضور قبلہ عالم ہمارے والد صاحب کو یہ خط اتنا پسند تھا آپ نے اس کو فریم میں بند کیا یہ فریم جانتے ہو اس داغے وہ لکڑی لگی ہوتی ہے بیچ میں کاغذ کے اوپر شیشہ لگاتے ہیں اس کو کہتے ہیں فریم لوگ اپنے گھروں میں یہ فریم لٹکاتے ہیں کوئی یاسین کو فریم کرتا ہے پھر یاسین کو فریم لٹکاتے ہیں حضور قبلہ عالم علیہ الرحمہ نے اپنے پیر کے اس خط کو جس کو مکتوب کہیں گے اس خط کو فریم میں بند کیا تھا اس فریم کو اپنے خاص کمرے میں سے لٹکا دیا تھا کبھی کبھار فرماتے تھے اس فریم کو میں دیکھتا ہوں اپنے پیر کے خط کو دیکھتا ہوں اور خوش ہوتا ہوں کہ میرے پیر نے فرمایا غلام صدیق بنو تو کو اجازت ہے درگاہ بناؤ فرشتے تو آدھے نال ہو سن کم کریں دے ونو فرشتے دی مدد گھندے ونو کیونکہ اللہ والے تھے سچے تھے ان کو پتا تھا کہ اللہ والوں کے کام خدا خود کرتا ہے نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ میں نے ایک کام کا ارادہ کیا مجھے کچھ لوگوں نے مشورہ دیا حضور ہمارا مشورہ یہ کہ آپ یہ کام نہ کریں آپ یہ کام نہ کریں کچھ نے کہا یہ کام کرو اور کچھ نے کہا نہ کرو میں نے اپنے دل سے پوچھا میرے دل نے جواب دیا جب تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو مددگار اللہ ہے تجھے لوگوں اس کا کیا ڈر لوگ کیا کریں گے تجھے جب تیری نیت صحیح ہے تیرا ارادہ صحیح ہے دل نے جواب دیا تو اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے تو پھر اللہ خود بخود اس کو بنانے والا ہے ہر کی کارے از برائے حق کند ہر کی کارے کوئی بھی کام ہو یہ جو نہیں کار کے بعد جو یہ ہے لمبا کارے کوئی بھی کام ہر کی عام کر دیا کارے کو بھی عام کر دیا کوئی بھی آدمی کوئی بھی کام سمجھ ہر کی عام ہے کارے بھی عام ہے ہر کی کارے از برائے حق کند کارے او
پیوست با رونق کند کار او پیوست با رونق کند. تیرا کام اللہ کی رضا کے لیے ہے تو رب تعالیٰ اس کام کو خود بخود سنوارتا رہے گا. اس کا یہ ذمہ ہے اس کا، وہ خود ٹھیک کرے گا. یہ دار و مدار یہ ہے، تیری نیت صحیح ہو، تیرا دل صحیح ہو. اللہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سبحان اللہ. حضرت خواجہ پیر مٹھا علیہ الرحمہ نے فرمایا، میں پیر فضل علی قریشی علیہ الرحمہ کا مرید بن گیا. مرید بننے کے بعد پھر میں نے غلامی کا کام شروع کیا. خدمت کا وہ ایک قصہ سنا رہا تھا. اللہ کی رضا کے لیے میں نے مٹی ڈھونا شروع کیا. ادھر کریم بخش فقیر کریم بخش بھرتا تھا مٹی. میں پھر اس کو اٹھاتا تھا، وہ میں پکڑ کر دیوڑی تک پہنچاتا تھا. دیوڑی پر وہ بی بی صاحب پہنچ جاتی. وہ ٹوکرا تھا، کھجور کا بنا ہوا ایک ٹوکرا ہوتا ہے. ٹوکرا اٹھاتے تھے، میں بیوی کو دیتا تھا. بیوی ٹوکرا اٹھا کر اندر ڈالتی تھی، پھر واپس آتی تھی. پھر دوبارہ یہ کام چلتا رہا. 3 آدمی ساری رات کام کرتے رہے. ساری رات کام، مٹی زیادہ تھی. ساری رات کام کرتے رہے. صبح اذان کے وقت تک ساری مٹی ہم نے اٹھا لی. ساری مٹی اٹھا لی. نماز کے بعد میں نے لانگری صاحب کو عرض کیا، لانگری صاحب گزارش ہے ابھی اجازت ملے. پھر مٹی میں نے کہا میں نے ساری مٹی اٹھائی. کیسے مٹی اٹھائی؟ ساری مٹی اٹھائی. میں نے کہا ساری مٹی اٹھائی. کہ چل کر دیکھتے ہیں. آیا دیکھتے مٹی ہے ہی نہیں. ساری مٹی اٹھا لی. میں نے کہا جی ساری مٹی اٹھائی. فرمایا ٹھیک ہے پھر ابھی اجازت ہے. ساری رات کام کرتے رہے، نفس کو مارتے رہے، یار سے یاری نبھاتے رہے، اللہ کی رحمت لیتے رہے، فرشتوں کی نصرت لیتے رہے، ولایت کا درجہ پاتے رہے. یہ ہوتے ہیں اللہ والے، یہ ہوتے ہیں اللہ والے. سمجھ لیا؟ اللہ سبحان اللہ. حضرت خواجہ پیر مٹھا علیہ الرحمہ اپنی محبت کے قصے سناتے تھے. پیر فضل علی قریشی علیہ الرحمہ کی میں نے بیعت کر لی. بیعت کے بعد غلامی کا حق سر انجام دیتا رہا، محبت کا طریقہ اختیار کرتا رہا، یار کو سارا دل دیتا رہا، بس یار کی غلامی میں زندگی گزارتا رہا. آج اللہ نے مجھے تمہارا خادم بنایا، ظاہر با شرف بنایا، باطن با خدا بنایا، ہر غیر سے چھڑایا، اپنی ذات سے ملایا. یہ انعام اللہ کی طرف سے پایا، یہ انعام پایا. اللہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. فرمایا ایک بار پیر فضل علی قریشی علیہ الرحمہ گھر میں بیٹھے تھے. میری گھر والی، میری اہلیہ محترمہ، وہ سامنے بیٹھی تھی. عورتیں اور بھی. بی بی صاحب تیری طبیعت صحیح ہے؟ پیر فضل علی قریشی علیہ الرحمہ پوچھ رہے ہیں میری گھر والی سے. پیر مٹھا کہتے ہیں میری گھر والی سے، چونکہ وہ طبیعت میں کمزوری نظر آ رہی تھی. کمزوری. بی بی صاحب تیری طبیعت صحیح ہے؟ جی حضور طبیعت صحیح ہے. روٹی کھا دیں؟ روٹی کھا دیں. اب کمزور تو ہے نا، طبیعت بالکل نڈھال کمزور ہے. طبیعت جب صحیح ہے تو پھر کیوں اتنا کمزور ہے؟ خیر تو ہے. پہلے پوچھا طبیعت صحیح ہے؟ بی بی صاحب جاتا حضور طبیعت صحیح ہے. پھر سوچا کہ کیا وجہ. روٹی کھا دی. روٹی کھا دی. اب کیا جواب دیں کہ روٹی تو نہیں کھائی.
اب روٹی تو نہیں کہیں روٹی کھاتی ہے پھر تو جھوٹ ہے. چپ کیا. نہ روٹی کھاتی تو روٹی نہیں کھاتی. میں حضور روٹی نہیں کھاتی. ہاں روٹی نہیں کھاتی. کیوں روٹی کیوں نہیں کھاتی؟ تو لنگر بھی چاہیا ہوئے اپنا گھر تو نہیں تو لنگر ہے. روٹی کیوں نہیں کھاتی؟ حضور لنگری صاحبہ کہا روٹی کھپ گیا ختم تھی گئی یہ روٹی نہیں. لنگری کتنے لنگری کو سڈو. لنگری آیا آکھیا سی ہاں سی روٹی کھپ گئی ختم تھی گئی. ہاں لنگری اج روٹی ختم ہونے روٹی ختم تھی گئی. اج دے وقت دی میں کو روٹی نہیں ملیا. بی بی صاحب تھے کو ہن روٹی نہیں ملی یا پہلے بھی روٹی نہ آئی؟ ایک وقت روٹی نہیں ملی اتنا کمزور نہ. میں کہا حضور میں کو 3 ڈی تھے میں کو روٹی نہیں ملی. 3 ڈی تھی تو 3 ڈی تھے روٹی نہیں ملی. اللہ لنگری صاحب ان کو تو 3 ڈی تھے روٹی نہیں ملے. ان کو کیوں روٹی نہیں ملی؟ اتنا ناراض ہو گئے. جلدی روٹی لاؤ. لنگری گئی پتہ نہیں کہاں سے روٹی ڈھم لایا. او فقیرو 3 ڈی دے بکھے 3 ڈی دے ایک دن رات روٹی نہیں ملی. بی بی صاحبہ صبر میں ہیں. دوسرے دن بھی روٹی نہیں ملی پھر بھی بی بی صاحبہ صبر میں ہیں. شکایت نہیں کرتی فریاد نہیں کرتی واہ ویلا نہیں کرتی کسی کو بدنام نہیں کرتی خاموش ہیں. اب بھی پیر صاحب نے خود پوچھا. پیر فضل علی قریشی نے چہرہ دے کر خود پوچھا تو پھر جواب دینا پڑا. 3 دن گزر گئے کھانا نہیں ملتا. دربار کی غلامی کا حق ادا کر رہی ہے. یہ محبت سمجھ لیا. ایک دن کا کھانا نہیں ملا ابھی شور مچایا 10 آدمی کو کہہ دیا ہم گئے ہمیں روٹی بھی نہیں ملی. آپ یہاں اللہ کا ذکر سیکھنے کے آئے. آپ یہاں نبی کریم کی شریعت و سنت سیکھنے کے لیے آئے. آپ یہاں نفس کی خواہشات کو مارنے کے لیے آئے. آپ یہاں ریاضت کے لیے آئے. آپ یہاں نفس کو مارنے کے لیے آئے. دل کو زندہ کرنے کے لیے آئے. یہاں تو محبت ملتی ہے. یہاں تو نفس کی اصلاح ہوتی ہے. یہاں تو صبر کی دولت ملتی ہے. یہاں تو توکل کی دولت ملتی ہے. یہاں تو اللہ کی محبت ملتی ہے. یہاں تو معرفت ملتی ہے. روٹی ملے بھی الحمدللہ روٹی نہ ملے بھی الحمدللہ. یہ ظاہری روٹی نہیں تو اپنی روٹی لے کر آؤ. مثال کے طور روٹی نہ بھی ملے لاؤ اپنی روٹی. اپنا روٹی اپنے پاس رکھو. روٹی کھاتے رہو یار کے دربار کی خدمت کرتے رہو. نفس مارتے رہو دل نور حق سے روشن کرتے رہو. پیر مٹھا کا ایک شعر سنے. حضرت خواجہ پیر مٹھا عالم بھی تھے پیر کے عاشق بھی تھے پھر عارف باللہ بھی تھے پھر شاعر بھی تھے. اللہ تعالیٰ جس کو پھر نوازے شاعر بھی تھے. سبحان اللہ. دل عبد غفار سلیم دتی پیر فضل تعلیم دتی پیر فضل تعلیم. دل عبد غفار سلیم. پیر مٹھا کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا نام عبدالغفار ہے. یہ عبدالغفار کی دل نہیں ہے یہ دل سلیم ہے. ہر غیر سے آزاد ہے کسی کی فکر ہی نہیں. ہر چیز اللہ کے حوالے ہے. اس دل میں اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں. دل عبد غفار سلیم. پڑھا قرآن کا بھی. اذ جاء ربہ بقلب سلیم
وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے پاس آئے تو ابراہیم کا دل سلیم تھا۔ ابراہیم کے دل میں اللہ کے سوا اور کچھ نہیں تھا، اللہ کی محبت میں یہ دل غرق تھا، ہر وقت باخدا تھے، اللہ کی حکم میں فانی تھے، اللہ کے حکم کے سوا کسی کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے، قلب سلیم والے ابراہیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر ابراہیم کی تعریف کی قلب سلیم سے، نبیوں کی صفت ہے۔ دوسری جگہ فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قیامت کے دن کوئی مال اور نہ بیٹے نفع نہیں دیں گے، یہ نفع نہیں دیں گے، ہاں وہاں یہ چیز نفع دے گی جس کا دل سلیم ہو، اللہ کے پاس آئے اس کا دل سلیم ہو۔ یہ سلیم دل قیامت کے دن تمہیں کام دے گا، نہ مال کام دے گا، نہ بیٹے کام دیں گے، نہ دنیا کام دے گی، نہ دولت کام دے گی، یہ دل کی سلامتی کام دے گی۔ دیکھیے میں نے آپ کو قرآن مجید میں 2 آیتیں سنائیں، سبحان، دونوں آیتیں سبحان اللہ۔ پیرا مٹھا ان آیتوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں دل عبد غفار و سلیم، بابا اگر کوئی برا کہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی اچھا کہے ہمیں فکر نہیں، مسکینی کی بھی فکر نہیں، امیری کی بھی فکر نہیں، سادے بن فقیر، او فقیر، فقیر بن، سادہ بن، سادہ، درویش بن، درویش، ہمیشہ مغرور مغرور متکبر، زدی زدی۔ ایک بات جو کہتے ہیں تو بتا مر رہی تو مرے، ہٹے نہ، زدی شیطانی صفت، زدی زدی۔ کوئی اچھی چیز آگے تبدیل ہو جاؤ، چھوڑو۔ میں نے جو آپ کو کہا کہ سالن بناؤ، بیوی سالن یہ نہیں بنایا، بس آنکھیں خراب، نہیں بنا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ کو شاید پسند نہیں ہے، کوئی بات نہیں، مسکرا، اچھا ہوا یہ بنا، اچھا ہوا، مسکراتا نہیں۔ بس جو میں نے جو آپ کو کہا تھا کہ آج آلو تلنا ہے، آپ نے آلو کیوں نہیں تلا؟ بس میں سالن نہیں کھاؤں گا، اور زدی نے سالن سب ایسے کر دیا۔ بے وقوف، بے وقوف، بے عقل، جاہل، شیطانی صفت والے، شیطان اتنا ہٹھیلا زدی کہ بس آلو کو اٹھا دے پھینک دیا۔ اتنے بھی جاہل ہیں، اگر بڑا ہٹھیلا نہ ہوا تو کھائے گا نہیں، وہ کیوں نہیں کھاتا؟ اگر وہ نہیں بنا، چلو آلو بنا لیا تو کھاؤ، مسکراؤ، کھانا شروع کرو، مسکراؤ اور کھانا شروع۔ یہ ہے درویش، یہ ہے فقیر، یہ ہے اللہ والا۔ اللہ والا سالن کے لیے اپنے بیوی سے کبھی نہیں لڑتا، کوئی اللہ والا سالن کی وجہ سے اپنے بیوی سے کبھی نہیں لڑتا، اپنی بیوی کو کبھی برا لفظ نہیں کہتا، سالن کی وجہ سے اپنی بیوی کو کبھی نہیں جھڑکتا۔ یہ اللہ والا۔ جا اللہ والے کی بیوی سے پوچھ، کوئی اللہ والے کا امتحان لے، اس کی بیوی سے پوچھ لے، اے بی بی صاحبہ بتا، آپ کو 40 سال گزر گئے، 40 سال میں بتا آپ کا شوہر ایک بار آپ سے سالن کی وجہ سے غصہ کیا یا نہیں کیا؟ اگر غصہ نہ کیا سمجھ لو ولی اللہ ہے، اگر غصہ کیا تو سمجھو اب تک زندہ دل والا نہیں، اب تک اس کی تربیت اعلیٰ درجے پر پہنچنے والا نہیں، اب تک اس کا نفس زندہ ہے، اگر نفس مردہ ہوتا تو یہ غصہ نہ کرتا۔ ہاں جی، ایسے نفس مرتا ہے، نفس سے مرتا ہے۔ پیر کے دربار میں روٹی کے لیے بھی وہ چپ نہیں کرتا، یہاں غصہ کرتا ہے تو یہ پھر بیوی سے بھی تو لڑتا رہے گا، یہ تو پھر ہر جگہ فتنہ برپا کرتا رہے گا، فتنہ برپا کرتا رہے گا، پھر تو کیسے اللہ والا بنے گا؟
کیسے کرامت والا بنے گا، کیسے اللہ کی رحمت والا بنے گا؟ متکبرین کو رحمت نہیں ملتی، سنو سنو، متکبرین کو رحمت نہیں ملتی، وڈائی والوں کو اللہ کی رحمت نہیں ملتی، تکبر والوں کو اللہ کی رحمت نہیں ملتی، غرور والوں کو اللہ کی رحمت نہیں ملتی۔ جب اس کی رحمت نہیں ملتی تو فرشتوں کی نصرت نہیں ملتی، جب فرشتوں کی نصرت نہیں ملتی تو ولایت نہیں ملتی، جب ولایت نہیں ملتی تو دل کی سکونت حاصل نہیں ہوتی۔ یہ سارا نظام جڑا ہوا ہے۔ سناؤں قرآن، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے محسنین کے، متکبرین کے قریب نہیں، محسنین کے قریب ہے۔ قرآن، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، انہ لا يحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ تکبر والوں کو پسند نہیں کرتا، نہ پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا۔ انہ لا يحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ مستکبرین تکبر والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب پسند نہیں کرتا تو خاص رحمت عطا نہیں کرتا۔ خاص رحمت اس کو ملتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے، مستکبرین سے محبت نہیں ہوتی تو ان کو خاص قسم والی رحمت نہیں ملتی۔ جب رحمت نہیں ملتی تو فرشتوں کی نصرت نہیں آتی، سمجھو ولایت نہیں آتی۔ عاجزی سے یہ دولت ملتی ہے، سادگی سے دولت ملتی ہے، صبر والوں کو دولت ملتی ہے، درویشوں کو یہ دولت ملتی ہے، مغروروں کو یہ دولت نہیں ملتی، مغروروں کو نہیں۔ اللہ سبحان اللہ، سن لیا؟ میں آپ کو ایک ولی اللہ کے قصے سنا رہا ہوں۔ اللہ والوں کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں، انہوں نے کیسے زندگی گزاری۔ ہم بھی کوشش کریں وہی رنگ زندگی گزارے۔ اللہ، پیر مٹھا نے فرمایا، ایک دفعہ پیر قریشی علیہ الرحمہ نے اعلان دیا، میرے پیر قریشی، دل عبد غفار سلیم دتی پیر فضل تعلیم۔ یہ جو کہا کہ یہ دل سلیم ہے، پھر فوراً کہہ دیا کہ یہ پیر فضل کی تعلیم ہے، یہ میرے پیر فضل ہے، میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے پیر فضل کی تعلیم ہے۔ دل عبد غفار سلیم دتی پیر فضل تعلیم، یہ پیر فضل کی تعلیم ہے۔ دتی پیر فضل تعلیم، دتی پیر فضل تعلیم، یہاں رہبر دی تفہیم، یہ ہے رہبر، یہ ان کی ہے تفہیم، تفہیم ہے نا سمجھانا۔ فضل علی قریشی نے ہمیں سمجھایا، دل سلیم بن گیا۔ یہاں رہبر دی تفہیم، رہے ہر دم دید بصیر، رہے ہر دم دید بصیر۔ دید منا دل والی آنکھ، دید منا یہ دل والی آنکھ، ہر دم ہمیشہ، بصیر منا دیکھنے والی۔ بس پیر کی تعلیم، پیر کی تفہیم، دل سلیم، ہر وقت دید بصیر ہے۔ اللہ نے پردے کھول دیے، دل مطمئن ہے، بس جدھر دیکھو یار کے جلوے ہی جلوے دیکھو۔ رہے ہر دم دید بصیر، رہے ہر دم دید بصیر۔ بس پردے جب ہٹ گئے، جدھر دیکھو دید بصیری بصیر ہے۔ تو
نابینا ہے تو پریشان رہتا ہے ہمیشہ، تو غمگین رہتا ہے، تیرا تو دل ہمیشہ بند ہے، تیرا تو دل بند ہے، تو پریشان ہے ہر وقت، تو غمگین ہے۔ یہاں رہے ہر دم دید بصیرے، رہے ہر دم دید بصیرے، جب مانگتا ہی کچھ نہیں، چاہتا ہی کچھ نہیں، اسی کو چاہتا ہے، اسی کو چاہتا ہے، تو ہر وقت خوش ہے، تو اس کی چاہت سے اس کا ایک نظام ہے، دل کے پردے کھول دیتا ہے، بصیری بصیر، سلیمی سلیم۔ اس شعر سے بھی پتہ چلا کہ پیر مٹھا علیہ رحمہ اپنے پیر کے کتنے عاشق تھے، اور اللہ نے اس کو ولایت کا کتنا مقام دیا تھا۔ پیر مٹھا نے اپنا قصہ سنایا۔ اللہ، پیر فضل علی قریشی علیہ رحمہ نے اعلان دیا، مجھے الہام ہوا ہے۔ پیر فضل علی قریشی نے کہا مجھے الہام ہوا۔ پیر قریشی عالم تھے، پرہیزگار تھے، ذکر والے تھے، صاحب دل تھے، صاحب کشف تھے، ان کو کشف بھی ہوتا تھا۔ ایک دن فرمایا مجھے خیال آیا یہ لوگ عاملوں کے پاس بہت بھاگتے ہیں، عاملوں کے پاس، عامل تعویذوں کے پاس بہت بھاگتے ہیں، یہاں بورڈ لگا دو کہ جو میرے پاس آئے چپ کر کے بیٹھے، اس کے دل کا حال میں سناؤں گا، بس میرا دل جو کھلا ہوا ہے مجھے کشف ہے، بس یہ توجہ جو کروں گا اس کے دل کا حال مجھے پتہ چل جائے گا۔ بورڈ لکھو یہاں کہ جو عاملوں کے پاس بھاگتے ہیں عاملوں کے پاس نہ جاؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، تمہیں صرف خبریں چاہیے نا، کیا ہوگا تمہارے دل میں جو خیال ہوگا میں بتاؤں، پھر تو بس نہ ادھر بورڈ لگاؤ۔ کس نے کہا؟ فضل علی قریشی نے۔ فرمایا پھر سوچا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ پیر صاحب اپنی کرامتیں دکھاتا ہے، اس کرامتوں سے لوگوں کو پھنساتا ہے، اور دوسرے بزرگوں نے ایسا اعلان نہیں دیا۔ پھر میں نے چپ کیا، میں نے کہا سمجھنے والے سمجھتے جائیں گے، جو بے سمجھ ہیں وہ اللہ کے حوالے ہیں، اس لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پر خیال مجھے آیا، دل جو ہمارا کھلا ہوا ہے، ہمیں جو کشف ہے، دل کے احوال کا ہی پتہ چلتا ہے۔ مجھے الہام ہوا، فضل علی قریشی نے مجھے الہام ہوا۔ الہام یہ ہوا جو آپ کے مریدوں میں عالم ہیں ان کو خلافت دو، تبلیغ کرے۔ عالم جو ہیں ان کو خلافت دو، وہ چونکہ عالم تو ویسے بھی ہیں، خلافت دیں گے، وہ تبلیغ کریں گے، لوگوں کو ذکر سمجھائیں گے، تو یہ کام بڑھے گا۔ جو خلیفے، جو علماء کرام ہیں، سب جمع ہو جائیں، سب اس مجلس میں آ جائیں، پھر قریب بھی آ جائیں، قریب اگر بیٹھو مولوی صاحب سارے، ان کو آج خلافت دینی ہے۔ مولوی صاحب بہت خوش ہو گئے، ماشاءاللہ ہر وقت چاہتے تھے کہ خلافت مل جائے، آج تو اللہ کی طرف الہام ہوا ہے، خلافت سب کو ملے گی۔ ہاں صحیح، مولوی صاحب اٹھتے رہے، قصہ سنا رہے ہیں پیر مٹھا۔ اعلان دیا فضل علی قریشی علیہ الرحمہ۔ مولوی صاحب سب قریب آتے رہے، میں بیٹھا تھا ادھر کونے میں، ادھر مرید جو تھا، ہم جو مرید جو تھے بیٹھے تھے ادھر کونے میں۔ سارے مولوی پہنچ گئے تھا، جتنے مولوی سارے قریب آ گئے۔ کسی نے کہا جی وہ نہیں آیا، اس نے کہا وہ نہیں آیا، سب کو بلاؤ۔ پیر مٹھا کو اگر کسی نے کہا کہ اعلان ہوا ہے مولوی صاحب سب قریب آ جائیں، قریب آؤ، چپ قریب، میں نہیں اٹھا۔ تو اس نے کہا بات ہی نہیں مانتا، پیر کی بات نہیں مانتا، پیر جو کہتا ہے کہ مولوی قریب ہیں پھر آتا ہی نہیں، چپ، نہ جواب نہ کچھ، چپ، حاضر۔ کسی سے لڑنا نہیں، کسی سے جھگڑنا تھا ہی نہیں، سب پہنچ گئے۔ پیر فضل علی قریشی نے فرمایا بتاؤ، سارے مولوی آ گئے، سب نے کہا حضور سب آ گئے لیکن وہ عبدالغفار نہیں آ رہا۔ پیر مٹھا اس کا لقب ہے، نام تھا عبدالغفار نہیں آئے، وہ بیٹھے ہیں۔ کیوں نہیں آیا؟ ان کو سڈو نا، وہ مولوی کو سڈو، کیوں نہیں آیا؟ حضرت اس کو کہا ہے، نہیں اس کو کہو آؤ۔ مولوی صاحب حضرت کا حکم ہے جو مولوی آئیں، آپ کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا کہ میں مولوی تو نہیں ہوں، مولوی آئے نا، حضرت نے فرمایا کہ جو مولوی ہیں وہ آئیں، میں تو مولوی ہوں ہی نہیں، میں تو بیکار خادم ہوئے گئے بس۔ حضرت کا حکم ہے مولوی آئیں، حضرت نے یہ تو نہیں کہا کہ عبدالغفار آئے، حضرت نے کہا مولوی آئیں۔ آپ جو مولوی آپ تو پہنچ گئے، میں تو مولوی ہوں ہی نہیں، میں تو بیکارہ ہوں۔ یہ پہنچ گئے، اس نے کہا وہ عبدالغفار نہیں آ رہا، کیوں نہیں آ رہا؟ کہتا ہے میں مولوی تو نہیں ہوں، مولوی تو سارے یہ ہیں، یہ آ گئے یہاں پہ، میں مولوی تو نہیں ہوں۔
حضرت کا حکم ہے پھر بھی نہیں آ رہا. عبدالغفار ایڈیا عبدالغفار تم کیوں حضور؟ اعلان تو یہ تھا مولوی ہیں، میں تو مولوی ہوں نہیں. مولوی تو آئے تھے بس. میں نے کہا میرا نام تو نہیں ہے، باقی مولوی میں نہیں ہوں. فضل علی قریشی علیہ الرحمٰن نے جب پیرا مٹھا کا یہ جواب سنا، فرمایا سبحان اللہ، مسئلہ سارا حل ہوا. پہلے میرا ارادہ اور تھا، اب ارادہ تبدیل ہو گیا. اب خلافت کا حقدار یہی ہے جو اپنے آپ کو مولوی نہیں سمجھتا. مولوی ہے پھر بھی مولوی نہیں سمجھتا. وہ اپنے آپ کو بیکارہ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو نادان سمجھتا ہے، اپنے آپ کو خادم سمجھتا ہے. جو اپنے آپ کو نابود سمجھتا ہے وہی خلافت کا حقدار بنتا ہے. آج کی مجلس میں خلافت صرف عبدالغفار کو مل گئی ہے، بس اللہ عز و جل نے اس کو چن لیا ہے. رب تعالیٰ نے اس کو اس انعام سے نوازا ہے. سمجھ لیا؟ میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ عاجزی کیا چیز ہے. اللہ والوں کو عاجزی ملتی ہے، عاجزی ملتی ہے. غرور نکلتا ہے، تکبر ہٹ جاتا ہے، میں کرنا دور ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے. رب تعالیٰ اس کو زندہ کر لیتا ہے. روزانہ جھگڑا چھوٹی بات بجا. اللہ کا بندہ فقیر بن جا، درویش بن جا، کچھ سادہ بن جا، کچھ مٹی تو بن جا. سنو، مٹی سے پھول اگتا ہے. پھول کو جانتے ہو؟ گلاب کا پھول ہے، چنبیلی کا پھول ہے، یاسمین کا پھول ہے، نازبو کا پھول ہے. یہ سارے پھول مٹی سے اگتے ہیں، مٹی سے اگتے ہیں. پتھر سے پھول نہیں نکلتا، پتھر سے پھول نہیں نکلتا، مٹی سے پھول نکلتا ہے. جو آدمی مٹی بنتا ہے تو اس سے پھول اگتا ہے. جو پتھر ہوتا ہے وہ خالی رہتا ہے. اب سمجھ گیا؟ پتھر میں پانی نہیں جاتا، پتھر میں پانی نہیں جاتا، پتھر میں پانی جذب نہیں ہوتا. پتھر سخت ہوتا ہے، پتھر کے اندر پانی نہیں جاتا، چونکہ سخت جو ہوتا ہے سخت. تو جو متکبر ہے وہ سخت ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ والوں کا فیض نہیں جاتا، اللہ والوں کا فیض نہیں جاتا. جب فیض نہیں جاتا تو اچھی صفتوں والا پھول نہیں اگتا اس میں پھول. جب فیض جاتا ہے پہلے نرم ہوتا ہے، پھر پانی پھیل جاتا ہے، پھر پھول اگتا ہے، پھر سب کو خوشبو پہنچاتا ہے، پھر لوگوں کے گلے کا ہار بنتا ہے، لوگوں کے گلے کا ہار بنتا ہے. ابھی مار آتی ہے پھر ہار آتا ہے. اب نفس زندہ ہے تو پھر بیوی کی مار آتی ہے، بیوی کی مار آتی ہے، بچوں کی مار آتی ہے، رشتہ داروں کی مار آتی ہے، ہمسایوں کی مار آتی ہے. کیونکہ اب پتھر ہے. جب نفس مر گیا تو پھر گلے میں ہار آ جاتا ہے. یہ راز سمجھیں تو راز تجھے سمجھ آئے. اللہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ. شیخ علی حمدانی علیہ الرحمہ عالم سید، نسب میں سید زادہ، سید. پھر وقت کے گورنر تھے، وقت کے گورنر، علاقہ کا گورنر تھے. نیک آدمی تھے، عالم سید گورنر، نیک آدمی. محبت کے طالب تھے، محبت پہ معرفت، ولایت والوں کی صفت. تو ایک دن خواب میں دیکھا، سبحان اللہ، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، زیارت کے لیے جا رہے، زیارت کے لیے. سبحان اللہ، محبوب کی زیارت دور سے تو ہو گئی، اور بیٹھے ہیں اللہ والے، صحابہ، خلفاء، اولیاء. قریب جو آیا تو پھر پاؤں بند، اب چل نہیں سکتے. کبھی نیند میں ایسے ہوتا ہے، کبھی آنکھیں بند، کبھی ہاتھ بند، کبھی پاؤں بند.
اب چل نہیں سکتا، جتنا زور دیتا ہے ہائے میری بد نصیبی، اب میں خدمت میں نہیں جا سکتا، زور دیتا ہے چل نہیں سکتا، دور سے اب تڑپ رکھتا ہے، اس کو افسوس ہوتا ہے، تڑپ رکھتا ہے کہ چل نہیں سکتا۔ اللہ سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ میری طرف کیا، فرمایا علی علی، جب تک وقت کے ولی اللہ محمود مزدکانی کے پاؤں پر نہیں پہنچے گا تو میری خدمت میں رسائی حاصل نہیں کر سکے گا۔ پہلے شیخ محمود مزدکانی کے پاؤں کو پہنچے گا، پھر میرے خدمت میں حاضر ہو سکے گا۔ دور سے یہ آواز سنائی دی، بات سمجھ لی، بیدار ہوا۔ سبحان اللہ، شکر محبوب کا دیدار تو ہوا، لیکن ایک سبق بھی تو ملا۔ جانتے تھے شیخ محمود مزدکانی کو، اس زمانہ کے بڑے اللہ والے تھے، صاحب دل، قلب سلیم والے، ہاتھ کار کی طرف دل یار کی طرف، ہاتھ کار کی طرف دل، ابتدا میں تھوڑا ہاتھ کار کی طرف کم کرو، دل یار کی طرف زیادہ کرو، جب مرد بن جاؤ، دل زندہ ہو جائے، سارا دن کام کرو پھر بھی پرواہ نہیں، سارا دن کام کرو پرواہ نہیں۔ دل جو یار کی طرف ہے، دل کی آنکھیں جو کھلیں، دل یار کے ساتھ ہے، کار کچھ پھر نہیں کرتا۔ ابتدا میں پھر مانے ہوتا ہے، نیا آدمی کمزور آدمی نہیں کر سکتا۔ ایک مثال دوں آپ کو، ڈرائیور کچا ہے، اگر ڈرائیوری کرتے ہوئے موبائل اٹھائے تو گاڑی ہل جائے گی اس سے، پکا جو نہیں، اگر پکا ہو جائے، اگر موبائل اٹھائے نا، ایک ہاتھ سے بھی گاڑی چلا لے گا، پکا ہے، یہ کام بھی کرے گا، تھوڑا ڈھیلا ہوگا، نقصان نہیں، پکا ہے۔ بات چیت کرتا جائے، گاڑی بھی چلائے، پکا آدمی کر سکتا ہے۔ کچا آدمی اگر بات چیت کرے گا بھی پریشان ہوگا، موبائل اٹھائے گا تو اور پریشان ہو جائے گا۔ فرق ہے نا پکے اور کچے کا فرق ہے۔ یار جو پکا مقرب ہے تو دل اس کا زندہ ہے، تو پھر ہاتھ کار کی طرف، دل یار کی طرف سارا دن کام کرے، پرواہ نہیں رہتا۔ باقی نیا آدمی تھوڑا کام گھٹائے، یہ دل کا کام زیادہ کرے تاکہ پکا ہو جائے، بس پکا ہونا ہے، پکا ہو گیا وہ خود سنبھالے گا۔ پھر اللہ، خواب سے جو اٹھا علی حمدانی علیہ، خواب سے جو اٹھا، گورنر وقت چپ چاپ، نہ باڈی گارڈ، نہ کوئی خادم، نہ کوئی غلام، خاموشی سے چپ چاپ سیدھا محمود مزدکانی کی خدمت میں پہنچ گئے۔ لوگوں نے دیکھا گورنر پہنچ گیا، حیران ہو گئے، لوگ بزرگ بیٹھے ہیں، جماعت بیٹھی ہے، وہ بھی آ کر مریدوں کے ساتھ چپ کر کے بیٹھ گیا۔ لوگوں نے دیکھ لیا کہ گورنر آ گئے۔ کسی نے آخر میں آ کر عرض کیا، حضور یہ وقت کے گورنر ہیں علی حمدانی، یہ حاضر خدمت ہوئی ہیں۔ حضور نے قریب کیا، فرمایا خیر سے آنا ہوا؟ خیر سے۔ کہا حضور میں خادم ہونے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا خادم ہونا تو بڑا مشکل کام ہے، کوئی کام ہے تو بتاؤ، ہم آپ کا کام کریں گے، آپ ہمارے مخدوم ہیں، گورنر ہیں، ہم آپ کی خدمت کریں گے، کوئی خدمت مہمان نوازی، باقی خادم تو یہ بڑا مشکل کام ہے۔ کہا حضور نہیں، نہ ضیافت نہ خدمت، صرف میں غلام ہونے کے لیے آیا ہوں، مجھے غلامی میں خادم ہونے میں قبول کریں۔ فرمایا گورنر صاحب بڑا مشکل کام ہے یہ تو، آپ جیسا آدمی، شاہ صاحب پھر گورنر، پھر یہ کام دل والا تو بڑا مشکل ہے۔ ٹھیک، اگر آپ چاہتے ہیں پھر میں جو کہوں ایسے کر سکو گے شاہ صاحب، میں جو آپ کو کہوں میری اطاعت کرو گے؟ حضور اطاعت کروں گا۔ فرمایا اگر میں آپ کو کہوں یہ جو ہمارا حبشی ہے فقیر، یہ کالا، اس کی جتیاں سیدھی کرو، پھر کرو گے؟ حضور آنکھوں پر حاضر، اس کی جتیاں میں سیدھی کروں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے، بس اگر یہ کام کرو گے پھر آپ کی ڈیوٹی یہ ہے، ہماری صحبت میں چند دن رہو، اس کی آپ جتیاں سیدھی کرو۔ ہاں سی، نفس مرے، کہتا ہے میں ولی اللہ بنوں، پھر ادھر جتی سیدھی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک، یہ آپ کی اب خدمت ہے، یہ اس ہمارے مرید، وہ بھی حبشی، وہ بھی دربار کا جھاڑو دینے والا، چہرے کا کالا، اس کی آپ جتیاں سیدھی کریں، اور کام بھی اس کی جتیاں آپ سیدھیاں کرو۔
حاضر سی بس جب وہ حبشی چلتا تو پھر یہ اس کی جوتیاں اٹھاتا تھا اور جوتیاں سیدھی کرتا تھا، پاؤں میں دیتا تھا. سبحان اللہ، نفس بنانے کا طریقہ ہے. میں نے آیت شریف پڑھی، الذین جاہدوا فی